سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ، یعنی سنت طریقہ کہ انگلیاں جو ہیں یہ سیدھی بالکل قبلے کی طرف ہوں، بالکل قبلے کی طرف، اور نظر جو ہے یہ ناک کے اوپر ہو، اور سر اور کمر یہ ایک اچھی ترتیب سے ہو، اور ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خاص خیال کر کے ان کو بالکل سیدھا قبلے کی طرف کرنا ہے، بالکل قبلے کی طرف ان کو کرنا ہے سیدھا۔ یہ ہے صحیح سجدہ۔ ایک غالباً ایک بزرگ، تو ان کو پتہ چلا کہ آج فلاں جگہ پہ ہے نا کوئی بہت بڑا اللہ والا آ رہا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا چلو چلتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں۔ جب یہ اپنے سارے مریدین سب لوگوں کو لے کر ان کے پاس گئے، تو جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے کہا جی وہ سجدے میں ہیں، تو بزرگوں نے فرمایا چلو آؤ دیکھتے ہیں، سجدے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو جا کے دیکھا تو ان کی سجدے میں انگلیاں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھی، انگلیاں کھلی ہوئی تھی سجدے میں۔ تو انہوں نے فرمایا چلو بھائی واپس چلو، پتہ چل گیا ہے۔ جس کو سجدے کی سنت کا ہی پتہ کوئی نہیں کہ سجدے میں انگلیوں کا کیا طریقہ ہے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ بزرگ جو ہیں اتنی باریک باریک بات کو پکڑتے ہیں۔ تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملا کے رکھنا، اور رکوع میں انگلیوں کو کھول کے رکھنا، ایسے ہی اتحیات کی حالت میں کھول کے اپنی حالت پہ رکھنا، یہ انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، دین کے اندر کتنی باریک چیزیں ہیں، شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کر کے نماز کو ایسا بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اپنی نماز پر محنت کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی، جب تک نماز پر محنت نہیں کریں گے تو کامیابیاں نہیں ملیں گی، کیونکہ ساری کامیابیوں کا جو خلاصہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو بندے کو کامیاب کر سکے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سب کے سب کامیاب ہوئے نماز کے ذریعے سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جتنے بھی تھے سب کے سب کامیاب ہوئے نماز پڑھ کے، اور اولیاء کرام بزرگان دین سب کے سب ہی نماز پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ آج ہم نے نماز کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بس روزانہ کی ایک نماز پڑھ لی یا 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھ لی، اور وہ بھی سیکھی بھی کوئی نہیں۔ ہر چیز سیکھنے کو آج دنیا کے اندر کام سمجھا جاتا ہے، ضرورت سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی سیکھنی، ہر چیز سیکھنا، لیکن نماز کے سیکھنے کو کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھا جاتا کہ نماز سیکھنا بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ سب سے بڑی ضرورت کی چیز نماز سیکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو پہلے نماز سکھائی جاتی تھی، نماز پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا پہلے سکھایا جاتا تھا، اور وضو کرنا سکھایا جاتا تھا، پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا تھا کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ، سجدہ کیسے، رکوع کیسے۔ وہاں پہ صرف یہ نہیں تھا پڑھا دیا، کتابیں تو تھی نہیں کہ کتاب میں پڑھا دیا جی ایسے کرنا ایسے، نہیں، پریکٹیکل کر کے سارا۔ اور سبحان اللہ، پھر نماز کے ذریعے سے صحابہ کرام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا آخرت کی اللہ نے ان کو عزتیں، کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اور نماز